شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ سادات کرام، حضرات، علماء ذی وقار، سامعین، حاضرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ آج اللہ نے ہمیں اس مسجد کی تکمیل کا دن نصیب کیا اور تعمیر کے مراحل سے گزر کے آج اس مسجد کی افتتاحی تقریب میں ہم حاضر ہوئے۔ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے۔ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں مالی معاونت کی، اچھے مشورے دیے اور تگ و تاز و جد و جہد کی، اللہ سب کو بہتر جزا نصیب کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ آپ میں سے جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تتر کا گھونسلہ کوئی اینٹ جتنا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ جتنا ہوتا ہے۔ تو گویا جس نے مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ لیا، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں۔ اور جس شخص نے دل کھول کر کے مسجد کی تعمیر میں شمولیت اختیار کی، یا وہ خوش نصیب جو بنیادوں سے لے کے چھت تک مسجد کی تعمیر کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ کی کتنی رحمتیں وہ لوگ سمیٹ لیتے ہیں اور کتنی کرم نوازیاں ان پہ برستی ہیں۔ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصود ہے۔ فرمایا کہ مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھنے والوں کا ہی یہ مقصود ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں لگتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی شخص نظر آئے جو مسجد کی دیکھ بھال میں لگا ہے، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آیا تو فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل پھک جاتا ہے تو وہ مسجدوں میں ہی موجود رہتے ہیں، اگر ان کو ڈھونڈو گے تو مسجد سے ہی تو فرمایا کہ اگر وہ کبھی بیمار پڑ جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کے لیے کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا مسجد کے ساتھ تعلق خاطر ہے، مسجد کی تعمیر سے لے کر آباد کاری تک، مسجد کی صفائی ستھرائی سے لے کے زیب و زینت تک۔ جو شخص بھی اپنے حصے کا کام کرتا ہے وہ جزا سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی، حبشی نژاد، اور وہ کبھی آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی۔ میں خود بھی دیکھا ہے اور ہمارے دیہاتوں کے لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ بوڑھی خواتین صبح کے وقت مسجدوں میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی۔ خادم رکھنے کا مسئلہ میں رواج نہیں تھا، تو بوڑھی خواتین آ جاتی تھی، جب بچے پڑھ کے فارغ ہو کے چلے جاتے تو وہ آ کے مسجدوں کی صفائی روزانہ کی بنیاد پہ کیا کرتی تھی۔ تو یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہوتا ہے۔ تو وہ ایک حبشیہ سیاہ فام خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کتنے دن ہوئے میں اس خاتون کو دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے اس کے حضور وہ تو انتقال کر گئی، تو فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا۔ تو عرض کی حضور آپ کے مبارک قدموں پہ نبوت کی گراں ذمہ داریاں ہیں، ایک لمحہ آپ کا مصروف ہے، کبھی باہر سے وفود آ رہے ہیں، کبھی جنگی دستوں کی ترتیب ہے، کبھی آنے والوں کو اخلاق حسنہ سکھائے جا رہے ہیں، کبھی جہاں بانی کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی، اور ہم نے اس عام سی خاتون کے لیے آپ کو زحمت نہیں دی، اس کی ہم نے جنازہ پڑھا اور تدفین
سمجھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، بلکہ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جا۔ مصروفیات کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ السلام قبرستان میں گئے اور اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ وہ خاتون جو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرتی تھی وہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا کیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا اور لوگوں نے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، زمین تانبے کی ہے، آج تو زمین کے اندر قوت جاذبہ ہے، گرمی کو حدت کو جذب کر دیتی ہے، لیکن جب تانبے کی ہوگی تو جو تپش ہوگی اس کو اور زیادہ بڑھا دے گی۔ تو زمین تانبے کی ہے، قوت جاذبہ نہیں ہوگی، سورج کا رخ اب الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اب سورج دور ہے پھر قریب آ جائے گا، حول قیامت الگ تاری ہوگا، تو وہ کتنا ہی سخت دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ اس وقت کڑکتی دھوپ میں اپنے اعمال کی سزا کاٹ رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اور وہ پسینہ اس پسینے کی طرح کا نہیں ہوگا۔ یہ پسینہ تو آتا ہے اور بدن گیلا ہو جائے تو تھوڑی سی ٹھنڈک بھی بعد میں محسوس ہوتی ہے، لیکن ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے تو سارے لوگ اس کے تعفن سے، انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ اس پسینے میں کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، اور کسی کو اس پسینے کی کتاب دی جائے گی، کوئی شرابور ہوگا اس پسینے میں سر تک، اس پسینے میں لوگ مبتلا ہوں گے، کتنا دردناک، کتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ارشاد فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جو اس دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین جو ہے وہ بھی تمازت کی بجائے وہ شعلے اگل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن یہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ اللہ اس دن انہیں اپنے عرش پر ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، اور جو اللہ کی سایہ عرش میں آ گیا تو پھر اس کو عذاب سے بھی معمون کر دیا گیا اور اس کا حساب بھی آسان کر دیا گیا۔ وہ 7 اشخاص ہیں، ان میں سے پہلا شخص فرمایا امام عادل حکمران، جو عدل و انصاف کے ساتھ نظم حکومت چلاتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے صلہ کتنا بڑا رکھا ہے۔ اگر نظم حکومت میں اعتدال قائم نہ رکھ پائے اور ظلم اور جور و جبر کا بازار گرم کرے تو پھر سزائیں اتنی کڑی ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا تو وہ پھولوں کی سیج پہ سوتا تھا اور لونڈی اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی، تو مدتیں ہو گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا، سلیقے کرینے سے پھول سجا دیتی ہے، بادشاہ کی استراحت کرتا۔ ایک دن خیال آیا، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے اب بڑھاپا آ گیا، بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی ہوں تو کیا لطف ہوگا اس سیج پہ سونے کا۔ ایک دل میں خیال آیا تو لیٹ گئی کہ چلو میں دیکھوں تو صحیح کمر سیدھی کر کے، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ جب وقت پہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ میری سیٹ پہ ایک لونڈی بیٹھی ہے، تو بادشاہوں کی طبیعتیں تو بڑی نازک ہوتی ہیں، تو اس کو بڑا غصہ آیا، غیرت سے چلانے لگا اور جلدات حاضر ہوئے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کہا اس کو یہیں سے پکڑو، الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، اسے نصیحت ہو اور باقیوں کو عبرت ہو کہ بادشاہوں کی سیج کتنے مقدس ہوتی ہے۔ اس لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد کوڑے مارے، تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، روتی ہے، آسمان سر پہ اٹھایا ہے، ظاہر جب کوڑا لگتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، اور پھر اچانک اس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھا تو بادشاہ نے جلاد سے کہا رکو ذرا سے پوچھو روتی کیوں ہے اور یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے۔ تو جلاد نے پوچھا کہ بتاؤ کیوں روتی ہو اور یہ بھی بتاؤ ہنستی کیوں۔
اس نے کہا کہ جب کوڑا بدن پہ لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے، تو میں ضبط نہیں کر پاتی، میرا رونا تو آپ کو سمجھ میں ہے، لیکن جس چیز نے آپ کو حیرت میں ڈالا وہ میرا اس عالم میں ہنسنا تھا۔ تو کہا کہ بتا نا کیوں ہنستی ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک خیال آیا جس نے مجھے ہنسا دیا کہ میں ایک لمحہ بھر کے لیے سوئی ہوں اور اتنی سزا کاٹنے لگی ہے، اور جس کو عمر ہو گئی سوتے تو تخت و تاج کی زندگی، پر آسائش زندگی، آگے بڑھتے ہوئے ہوٹل اور شان و شوکت، یہ سب کچھ ہے تو صحیح، لیکن اگر عدل اور انصاف کے ساتھ امور سلطنت نہ چلائے تو اس کی سزائیں اور اس کا حساب بہت بڑا اور سخت ہے۔ تو اگر اس نے انصاف کو ملحوظ رکھا تو اعزاز بھی کتنا بڑا ہے۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ امام عادل۔ دوسری بات، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہو۔ جوانی ایک بہت بڑا طوفان ہوتا ہے، خواہشات کو قابو میں رکھ کے منزل آشنا ہونا یہ کوئی تماشا لبیبان نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈول جاتے ہیں اور لوگ اپنی جوانی کی قیمتی تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو یہ طوفان آتا ہے، جذبات، آرزوئیں، خواہشات، تمنائیں، جنون اور شہوات کا آباد جہاں، تو چال میں فرق آ جاتا ہے، نظر میں شوخی آ جاتی ہے، خیالوں میں تزلزل آ جاتا ہے اور مزاج میں آوازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی ہوتا ہے اب جو اپنی جوانی کو سنبھال کے منزل آشنا کرتا ہے، لیکن جس نے اپنی جوانی کو، ان ایام کو اللہ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دیا، کتنا بڑا کام تھا۔ لیکن میرے حضور نے اعزاز کتنا بڑا ارشاد کیا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ، اور ایسا شخص، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ تھی بھی صاحب جمال، صرف صاحب جمال ہی نہیں تھی، ذات منصب و جمال، صاحب منصب بھی تھی، یعنی وہ کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو معاشرت میں کوئی مقام نہ رکھتی ہو، بس معاشرت میں بھی اس کا مقام تھا اور صاحب جمال بھی تھی، تو وہ قدموں میں خود بچھنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ اب کون اپنے جذبات کو قابو میں رکھے؟ جب حسن خود دیوانہ ہو اور قدموں میں بچھنے کے لیے آمادہ ہو اور مچل مچل کے ہاتھ جوڑ کے تقاضا کر رہا ہو، ہے تلک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا اور ساتوں دروازے بھی مکفل کر دیے، تو پھر کوئی یوسف صدیق ہی ہوگا جو اپنی آواز، پھر کتنا مشکل کام ہوگا۔ تو کہا جب حسن قدموں میں بچھنے لگے اور ادھر آرزوئیں بھی بےتاب ہوں، لیکن وہ نوجوان کیا کہہ کے حسن کی پیشکش کو ٹھکرائے، وہ کہے انی اخاف اللہ، تیری بات کیسے مانوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں ہول قیامت سے کانپتا ہوں، میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کا سامنا کیسے کروں؟ تو اس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ کتنا بڑا کام تھا، کتنے حوصلے کی بات تھی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اعزاز دے گا کہ اپنے عرش کے سائے میں جائے، تم نے میرے سے ڈر کے اور میری خشیت اور میرے خوف میں خواہشات کو ترک کیا، آج تیرے ناز میں دیکھوں گا اور تجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھوں گا۔ چوتھا شخص جس کا میرے حضور نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں، علماء کرام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے اور عوام میں بھی کچھ لوگوں کو اللہ اتنی یہ جنون دے دیتا ہے
کہ وہ ان کا دل دماغ جڑا رہتا ہے مسجد کے ساتھ، کسی طرح سے مسجد تعمیر ہو جائے، کسی طرح سے اس کی صفائی ستھرائی اچھی ہو، اس کے لیے انتظام و انسلام خوبصورت ہوں، آنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ بعض بات ہم چاہتے ہیں کہیں تو مسجد میں کوئی تھوڑی جگہ ہوتی ہے جو کوئی شخص دے نہیں رہا ہوتا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مسجد کا واسطات وہ طول و عرض سیدھا نہیں ہو رہا ہوتا، اور درمیان میں کسی کا دو مرلے 5 مرلے کا مکان ہے، اس کو مناسب قیمت بھی دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اڑا ہوا ہوتا ہے، سارا محلہ محنتیں کر رہا ہوتا ہے، متبادل بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی جاتے ہیں تو لوگ اپنی بیماریوں کا ذکر نہیں کرتے، اپنے مسائل کا ذکر نہیں کرتے، حضرت دعا کر دیجیے یہ مکان دے جائے، یہاں نماز پڑھنے ہیں لوگ، لیکن مسجد کے حسن میں تھوڑی سی خرابی ہے، طبیعتوں میں بے چینی اور اضطراب، یہ ہے مسجد کے ساتھ دل کا لٹکا ہوا، وہ کہیں بھی ہوں گے انہیں خیال ہوگا مسجد سے دروازہ کھولا ہے، اذان ہوئی ہے، یہ آج بارش ہو گئی ہے تو جمعہ المبارک کا دن ہے، تو لوگوں کا کیا بنے گا، مسجد کا لاؤڈ سپیکر خراب ہے تو اس کو کیسے صحیح کروانا ہے، مسجد کی چٹائیوں کا انتظام کرنا ہے، ماہ سیام آ گیا ہے، یہ معاملے، ان کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، مسجد کی تعمیر، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کی تعظیم اور مسجد کے متعلقہ امور میں لگے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مختلف مسائل کی وجہ سے مقدمات چل پڑتے ہیں تو لوگ سارا ان کچہری میں دھکے کھاتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے۔ تو کہا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک گیا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گیا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش پر ٹھنڈا سایہ۔ یہ چوتھا خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ کی اعزاز عطا فرمائے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ان خوش نصیب لوگوں کی بھی مدد کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص مہمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مسجدوں کے ساتھ تعلق کے خاطر، مسجدوں کے ساتھ ربط باطن، مسجدوں کے ساتھ قلب کا جڑا ہوا ہونا، یہ وہ سعادت ہے کہ جو اہل ایمان کا مقصود ہے۔ تو کہا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جڑا ہوا ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں کو کعبۃ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یہ بیٹیاں ہیں کعبہ، بلکہ میں نے کہیں پڑھا، اب مجھے حوالہ شاید یاد نہیں ہے، کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو دوران تعمیر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تعمیر کے، آپ بھی یہاں کی ہے تو گر جاتے ہیں، کوئی پتھر کا چھوٹا سا کنکر گر گیا، کوئی اینٹ کا ٹکڑا گر گیا، تو بعد میں وہ روڑی اکٹھی کر کے تو آپ کہیں دفن کر دیتے ہیں یا فرش میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد چھوٹے چھوٹے بہت سارے کنکر جمع ہوئے، تو جناب خلیل اللہ نے عرض کی مالک ان پتھروں کا کیا کرا، ان ٹکڑوں کا کیا کرا، سمندر میں بہاؤں یا پہاڑوں میں دفن کر دیں یا کیا کروں، یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگنے والے پتھروں کے ٹکڑے ہیں، اور کوئی چھوٹے کوئی بڑے، یہ بہت سارے جمع ہو گئے ہیں۔ تو آواز آئی کہ تم ان کو جمع کر کے رکھ دو، اس کا انتظام ہم خود کریں۔ جناب خلیل اللہ نے وہ سارے ٹکڑے جمع کر دیے، حضرت جبریل آئے اور سارے ٹکڑوں کو اپنے پروں پہ اٹھائے اور افق کے برابر ہوئے، اور وہاں جا کے اپنے پروں کو جھٹکا دے دیا اور پورے عالم کے اوپر وہ ٹکڑے پھیل گئے، کہا جہاں جہاں ٹکڑے گرے ہیں وہاں وہاں مسجد بن جائے۔ تو شاید ایک ٹکڑا یہاں، کوئی سنگ ریزہ، کوئی ٹکڑا یہاں بھی گرا، اور آج اللہ کا پاکیزہ گھر یہاں موجود ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دل مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ۔ پھر ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ دو آدمی جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کی، جب وہ آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملے، اور جب کبھی ان کی علیحدگی ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوئی، ان کی محبت اور ان کا بغض محض اللہ کے لیے تھا۔ تو
فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. چھٹا شخص ارشاد فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ شخص کے جس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور اتنے مخفی انداز میں خرچ کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر ہی نہیں ہوئی. تو یہ کسی کی عزت نفس کو ملحوظ رکھ کے اس کے لیے یوں فراوانی سے خرچ کرنے والا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اور ساتواں شخص جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا مولا نے یہ خبر دی اور ارشاد کیا، وہ فرمایا کہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے حضور دعا مانگ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے نام کا وظیفہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا تھا اور تھا تنہائی میں. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کیونکہ مجلس کے اندر تو امکان ریا کا ہے، لیکن آپ جب بند کمرے میں ہوں، اندھیرے میں ہوں اور دروازے مقفل ہوں تو اس وقت یہ امکان ختم ہو جاتا ہے. تو وہ محض آپ کا اللہ سے ربط ہے. تو کہا کہ جس نے ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں چھلکنے لگی اور آنسوں کا خراج دینے لگی اور وہ رونے لگا اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں. تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے یہ خبر ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا. تو یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو ان میں خاص طور پہ ذکر کیا گیا وہ لوگ جو مسجد کے ساتھ معلق رہتے ہیں، مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی تزئین، مسجدوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالی خدمت نہیں کر سکتے تو وہ وقت پیش کر دیتے ہیں. بلکہ مسجدوں میں جب آپ آئیں تو لازم نہیں ہے کہ خادم کی بھی ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کو رکھا بھی ہے، آپ تنخواہ ماہانہ مشاہرہ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں اگر ہو سکے تو ہر ماہ میں ایک دن آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہر ماہ میں نہیں کر سکتے تو آپ بہت زیادہ مصروف ہیں تو پھر 3 ماہ کے بعد ایک دن ضرور رکھیں کہ آپ اپنے سارے بچوں کو ساتھ لیں اور آپ کہیں کہ آج ہم نے اللہ کے کسی نہ کسی گھر کی صفائی کری. مسجد کو صاف کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے، مسجد کی صفائی کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، مسجد صاف کرنے سے اندر کے میل اترتے ہیں. تو یہ کبھی کبھی کر کے دیکھنا کہ اپنے 2-4 بچوں کو، اور ایسے وقت میں کہ جب مسجد میں نمازی نہیں ہوتے تو بیٹیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں، تو آپ ساری فیملی کو لے کے کسی مسجد میں آئیں اور امام صاحب سے پہلے سے اجازت لی ہو کہ ہم نے پوری صفائی ستھرائی کرنی ہے، تو اس کی چٹائیاں اٹھائیں، اس کے فرش دھوئیں، حتیٰ کہ اس کے واش روم تک صاف کریں اور پھر ان کو جھاڑ کر کے بچھائیں. ظہر کے وقت نماز میں آئیں تو خوشبو سے لگیں تو ان کا دل جو ہے وہ دعائیں دے. جب مسجد نبی میں پہلی مرتبہ چراغاں ہوا اور اللہ کے محبوب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام بے ساختہ چراغاں کرنے والے کے لیے کہا اللہ تیری قبر کو روشن. تو مسجدوں کی جو تزئین کرتے ہیں، مسجدوں کی صفائی اور صفائی کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے برکتیں نصیب کرتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک فقیر مزاج شخص ملا تھا تو اس نے مجھے کچھ باتیں کہی تھی کہ یہ کام اگر بندہ کرے تو اس کا نقد صلہ دنیا پر بھی ضرور ملتا ہے. یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ بندہ کرے تو اس کا آخرت میں تو صلہ ہے ہی ہے، تو اس کا دنیا پر بھی صلہ ضرور ملتا ہے. اس میں والدین کی خدمت ہے کہ جو بندہ والدین کی خدمت کرے آخرت میں تو عزتیں پائے گا ہی، صلہ ملے گا، دنیا پر بھی ضرور عزت اور صلہ ملتا ہے. دوسرا سادات کی عزت ہے، تیسرا علماء کی عزت ہے، چوتھا یتیماں کی عزت ہے، پانچواں مہمان نوازی، اور چھٹا مسجدوں کی صفائی. یہ وہ ایک دو اور چیزیں ہیں اس کو میرے ذہن میں ساری نہیں ہیں. تو مسجدوں کی صفائی کبھی اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے مہینے میں ایک دفعہ اور یا 3 ماہ میں ایک دفعہ، جتنے لوگ آ بیٹھے ہیں اگر
آپ سارے عزم کر رہے ہیں کہ ہاں ہم مہینے میں یا 6 ماہ یا سال میں کم از کم ایک مرتبہ کسی نہ کسی مسجد کی صفائی کریں گے، کیسا ماحول ہوگا اور کس طرح مسجدوں کے لیے قلب وابستہ ہوگی. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نسلیں جڑتی ہیں اللہ کے پاکیزہ گھروں سے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں یا اولادیں ہاتھوں سے نکل گئی، تو وہ کہتی ہیں کاش کہ ہماری اولادیں اللہ کے گھروں سے، علماء سے، مساجد سے جڑ جائیں. تو مادیت کا فسوق تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور آنے والا دور کوئی اتنا اچھا دور دکھائی نہیں دے رہا. تو ہمیں اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی نسلوں کی روحوں کے اندر یہ چیز جذب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، مساجد کے ساتھ ان کا ربط پختہ ہو. بلکہ ہمیں تو نکاح کرنے کا حکم بھی مسجدوں میں دیا گیا. ارشاد فرمایا عالم نکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح اعلانیہ کرو اور اس کا انعقاد مسجدوں میں کرو. تو مسجدوں میں نکاح کرنے سے یہ ایک ایسا مرکز ہے جو ہماری معاشرت کا جذب لایا ہوتا ہے. ہمارے صرف عبادت گاہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا معاشی مرکز، معاشرتی مرکز بھی ہے. اور یہاں ہم ایک دوسرے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کی یہ نظر دیا ہوا ہے. محلے کی سطح پہ جو ہے وہ مسجد، اس میں پورے محلے کے لوگ جمع ہو. علاقے کی سطح کے اوپر 8 دن کا اجتماع جمعے کا دیا گیا، اور پھر شہر کی سطح پر عیدین کے 2 اجتماع دیے، اور عالمی سطح پر حج کا اجتماع. یہ نظم کسی قوم کے پاس نہیں جو اللہ نے اس دین کو عطا کیا. تو 5 گانا نماز با جماعت سے ہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک ہوتے ہیں. یہ نئی سوسائٹیاں جب بنتی ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے ربط مسجد کے ذریعے سے آتے رہتے ہیں، ورنہ کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، لیکن مسجد میں آ کے وہ سارے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں اور ایک معاشرت ترتیب پاتی ہے. چونکہ ہماری شروع سے معاشرت چلی آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، لیکن نئی آبادیاں جہاں بنتی ہیں وہاں دیکھیں کہ لوگ جڑتے اس وجہ سے ہیں. تو یہ جو جڑاؤ ہے، یہ جو باہمی ربط ہے، یہ مضبوط ہے، اس کی بنیاد دین ہے. تو اس لیے مسجدیں انسانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہیں، مسجدیں خیر و برکت کی آماج گاہیں ہیں. فرمایا جو ہے وہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں مسجدیں ہیں، اور شر الاماکن، بدترین جگہیں بازار ہیں. حکم یہ دیا گیا کہ مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب جمعے کے بعد رش لگا ہوا ہوتا ہے، دھکے لگا کے لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو الٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور بازار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں 10 منٹ میں آیا تو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو بازار میں دیر سے جاؤ جلدی جاؤ، مجبوری ہے تمہاری وہاں جانے کی، وہ شر الاماکن ہیں، بدترین جگہ الاسواق ہیں. اور مسجدیں بہترین جگہ ہیں. جتنی سانسیں آپ کی مسجد میں گزریں گی اللہ اکبر اتنی رحمات آپ کے اوپر نازل ہوگی اور کرم نوازیوں کے اجالوں میں اور ماحول میں آنے لگیں گے. تو اس لیے مسجد میں جلدی آؤ، دیر سے واپس جاؤ. جتنی سانسیں یہاں ہوں گی، اعتکاف کی نیت ہوگی تو نور علی نور ہوگا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار خیر و برکت کا سبب و ذریعہ ہوگا. میں محترم شاہ صاحب کو ان کی کاوش، خاص طور پہ ان کے جو رفقائے کار تھے، جو حضرات ان کے ساتھ شامل ہوئے، مالی تعاون کیا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی تعمیر اور اس مسجد کی تزئین پر. اللہ اس مسجد کو نمازیوں سمیت قیامت تک آباد رکھے، اس کی رونقوں کو سلامت رکھے. اللہ ان سب دوستوں کو، عالی مرتبت علماء کرام کو، حضرات سادات کو اپنی خاص پناہوں کا حصار دے. دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقصود کرے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو جوس یہی نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر دو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیرے اظہار سے. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو. اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.